السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست ہیں جو قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک پڑھنے تو آتا ہے مگر وہ مجہول پڑھتے ہیں۔ مجہول کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، مگر وہ اسے اس طریقے سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ مجہول ہو گیا۔ قرآن شریف پڑھنے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ تو کیا طریقہ صحیح ہے؟ وہ ہے معروف۔ تو معروف ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو ناظرین، آپ کو قرآن پاک معروف پڑھنے کے لیے یا قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ سکھا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ قرآن پاک جانتے ہیں پڑھنا اور مجہول پڑھتے ہیں تو آپ ہماری کلاس کو جوائن کیجئے۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر چینل پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ چلیے ہم اپنے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ چلیے آج کی اس کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ پاک سے دعا کر لینا چاہیے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ تو پہلے ہم دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ دوستو، اردو کی کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف چلیں گے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ۔ کچھ لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، وہ باللہ کو جو ہے نا، وہ لام، باللہ کی لام کو موٹا پڑھ دیتے، جیسے باللہ، اعوذ باللہ، تو یہ غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پہ جیم پڑھا جائے، کچھ لوگ زیم پڑھ دیتے تو یہ غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے آپ ضرور یاد کر لیں، اور جب بھی یہ کتاب شروع کرے تو پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، یہ الگ الگ حرف ہے۔ یہ الف سے لے کر یا تک یہ الگ الگ حرف ہے، تو انہیں مفردات کہتے ہیں۔ اب آپ کو سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے آپ کہیں انگلش سیکھنے جاتے ہیں یا ہندی سیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے اے سے لے کر زیڈ تک یاد کرایا جاتا ہے، اور اسے پہچاننا ہوتا ہے آپ کو کہ کون اے ہے، کون بی ہے، کون سی ہے، کون ڈی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو قرآن پاک سیکھنے کے لیے سب سے پہلے الف سے لے کر یا تک آپ کو یاد کرنا ہوگا، جوانی، اور مجوانی یاد کرنے کے بعد اس کی پہچان کرنی ہوگی آپ کو کہ کون الف ہے، کون با ہے، کون تا ہے، یعنی اسے پہچاننا ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف، با، تا۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ آپ جب بھی پڑھیں تو بلند آواز سے اور کھینچ کھینچ کر پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جلد حرف نکالنے بھی آ جائے گا اور آپ کی اچھی مشق بھی ہو جائے گی۔ تو آپ جب بھی پڑھیں تو کھینچ کر اور بلند آواز سے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ دیکھیے یہ جہاں پہ جیم لکھا ہوا ہے، جتنے بھی حرف ہے اس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے جیم لکھا ہوا ہے، جیم کے اوپر ایک مد بنا ہوا ہے، اس مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی اسے اور زیادہ کھینچنا ہے۔ اسے ہم پڑھیں گے جیم، ہا۔ یہ ہا ہے وہ حلق سے ادا ہوتی ہے، درمیان حلق یعنی بیچ حلق سے ہا ادا ہوتی ہے۔ ہا، خا، دال، لال،
رو، یہ رو موٹا پڑھا جاتا ہے، رو، زا، سین، شین، یہ چھوٹی سین ہے اور یہ بڑی شین ہے، چھوٹی شین اور بڑی شین میں فرق ہے، یہ سین ہے اور یہ اس کی آواز الگ ہوتی ہے اور اس کی آواز الگ ہوتی ہے، جیسے سین، شین، صاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عین، یہ عین ہے، یہ عین جو ہے نا وہ ہا اور عین یہ دونوں ایک جگہ سے ادا ہوتی ہے درمیان حلق سے۔ حلق 3 ہوتے ہیں، ایک شروع حلق، ایک بیچ کا حلق یعنی جسے درمیان حلق کہتے ہیں، اور ایک آخری حلق۔ تو ہا اور عین یہ دونوں ایک جگہ سے ادا ہوتی ہے، عین، غین یہ آخری حلق سے ادا ہوتی ہے، فا، قاف، کاف، دیکھیے قاف اور کاف میں فرق ہے، یہ نارملی ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو قاف ہے یہ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتی ہے۔ میں آپ پہلے اس کو حرف کو پہچان لیجئے کہ کون سا حرف کیا ہے، اس کے بعد میں کل انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوگی، یعنی کون سا حرف کیسے نکلتی ہے، کہاں سے کون سا حرف نکلتا ہے، یہ میں کل انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں بتاؤں گا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگی۔ تو یہ ہے قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ دیکھیے ہم نے پیچھے پڑھا ہا، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، یہ شروع حلق سے حمزہ اور ہا نکلتی ہے، تو یہ ہا، حمزہ، یا۔ تو آج ہم نے پڑھا الف سے لے کر یا تک۔ تو دیکھیے آپ کو اب کرنا کیا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مشق کرنا ہے، یعنی اس کو بار بار پڑھنا ہے اور کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے کہ کون سا حرف کون سا ہے۔ اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اب با، تا اور تھا یہ تینوں ایک جیسے دکھنے میں ہیں، تو اسے ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اسے پہچاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھیے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ جو گول بندو کی طرح بنا ہوا ہے اسے نقطہ کہتے ہیں، تو با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطہ ہے، سا کے اوپر 3 نقطہ ہے، یہ جیم، ہا، خا یہ تینوں ایک جیسے ہیں۔ اسے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، ہا میں کوئی نقطہ نہیں، خا میں ایک نقطہ ہے، تو اسی طریقے سے آپ کو پہچاننا ہے کہ کون سا حرف کیا ہے۔ اسے آپ مشق کیجئے زیادہ سے زیادہ اور اسے پہچان لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم امتحان لیں گے کہ پہچاننا ہوگا آپ کو یہاں سے اس میں کہ کون سا حرف کون سا ہے۔ تو کل انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگی۔ تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور کلاس میں اور لوگوں کو جوائن کرے اور قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسے یاد کیجئے اور اپنے اندر ایک شوق اور ایک ذوق پیدا کیجئے قرآن پاک کو سیکھنے کا، قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔